باب التسبیح والدعاء، تسبیح اور دعا کا بیان۔ احادیث شریفہ میں مختلف اوقات میں مختلف مواقع پر دعاؤں کے اہتمام کی تلقین کی گئی ہے تاکہ بندہ ہمیشہ اللہ کی پناہ میں، اللہ کے حفظ و امان میں رہے، شیطان کے شر سے محفوظ رہے اور اس کے کام بھی برکت کے ساتھ انجام دیے جا سکیں، اس کے کاموں میں برکت ہو اور اس کے کاموں میں کوئی خلل نہ ہو۔ اس کے لیے مختلف اوقات میں مختلف دعائیں بتائی گئی ہیں تاکہ بندہ ہر حال میں اپنے مولا کی طرف رجوع رہے۔ حدیث نمبر 199، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مؤمن يدعو بدعوة الا استجیب له فإن لم يعطها في الدنيا اعطيها في الآخرة۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مومن کوئی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اگر اسے وہ چیز دنیا میں نہیں ملتی تو اس کو آخرت میں مل جائے گی۔ یعنی اگر کوئی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن دعا کی مقبولیت کے لیے بھی دو شرطیں ہیں، صدق حلال اور عقل حلال اور صدق مقال۔ دعا کے قبول ہونے کے لیے دو شرط ہے، حلال روزی کھانا اور ہمیشہ سچ بولنا۔ یہ دو دعا کے پر ہیں۔ جس طرح پرندہ بغیر پر کے اڑ نہیں سکتا، اڑان نہیں بھر سکتا، اسی طرح دعا کے قبول ہونے کے لیے بھی ان دو پروں کا لگانا ضروری ہے، یعنی حلال روزی ہو اور ہمیشہ سچ بولیں، ایسے لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اگر روزی حلال نہ ہو، اس میں آمیزش ہو جائے، ملاوٹ ہو جائے حرام کی، تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے دعا کی قبولیت کے جو شرائط ہیں، ان شرائط کا اہتمام کریں، ان کا لحاظ رکھیں۔ اگر کوئی شخص متقی پرہیزگار ہو، حلال روزی کھانے والا ہو اور سچ بولنے والا ہو، اس کے باوجود اس کی دعا اگر قبول نہ ہو تو اس میں بھی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے کہ اگر وہ چیز اس کے لیے دنیا میں مناسب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں اس طرح کا مفہوم آیا ہے کہ قیامت کے دن بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں ایسے محلات عطا کرے گا کہ بندہ جن کو دیکھ کر دنگ رہ جائے گا اور پوچھے گا یہ میرے کن اعمال کا صلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ اعمال کا صلہ نہیں ہے، بلکہ تم دنیا میں دعا کیا کرتے تھے تو میں تمہاری دعاؤں کو حکمتاً اور مصلحتاً، تمہارے لیے وہ چیز مناسب نہ ہوتی تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرتا، اور اس کے بدلے میں نے تمہارے لیے آخرت میں یہ ذخیرہ کر رکھا ہے۔ تو اس وقت بندہ کہتا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی۔ تو بہرحال دعا اگر قبول نہ ہو، اس کو دنیا میں اگر وہ چیز نہ ملے تو اس میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، آخرت میں اس کو وہ چیز ضرور عطا کی جاتی ہے۔ حدیث نمبر 200، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال اربعۃ لا ترد لهم دعوۃ الامام العادل والوالد لولده والمظلوم والرجل يدعو لاخیہ بظاہر الغیب۔ اربعۃ لا ترد لهم دعوۃ الامام العادل والوالد لولده والمظلوم والرجل يدعو لاخیہ بظاہر الغیب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں 4 طرح کے لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں کی جاتی، ان کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ وہ 4 لوگ کون ہیں؟ 4 طرح کے، 4 قسم کے لوگ۔ 4 لوگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 4 لوگ، بلکہ اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہوں وہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ پہلا عادل حکمران، بادشاہ، اگر عادل ہو، انصاف پسند ہو، رعایا کے ساتھ احکام شریعت کے مطابق عمل کرنے والا ہو، سلوک کرنے والا ہو، تو اگر بادشاہ انصاف پسند ہو تو اس کی دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اسی طرح والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں، والدین اگر اولاد کے حق میں جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح مظلوم کی بد دعا بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا۔ اسی طرح آدمی کی دعا اپنے بھائی کے لیے جو اس کی غیر موجودگی میں کی گئی ہو، یعنی کوئی ایک مسلمان بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے غیاب میں، اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی رد نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 201، حدثنی زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ انہ قال الدعاء سلاح المؤمن۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، جس طرح سپاہی کا ہتھیار تلوار یا نیزہ یا اور کوئی جنگی آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے دشمن کے وار کو روکتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے، اپنی حفاظت کرتا ہے، اسی طرح شیطان کے مکر و فریب سے اور دنیا کی غداری سے بچنے کے لیے مومن کے پاس دعا بہترین ہتھیار ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹلا دے گا۔
حدیث نمبر 202 حدثني زید بن علی عن نبیہ علی بن الحسین رضی اللہ عنہ انہ کان یستغفر اللہ تعالی فی قنوت الوتر 70 مرۃ ثم قرأ والمستغفرین بالاسحار۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آپ وتر کی دعائے قنوت میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے، 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے، پھر یہ آیت پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے لیے نہروں والی جنت تیار کر رکھی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ وہ سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ ان لوگوں کے لیے ہے جنت یہ دائمی نعمتیں جو یہ کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار یقیناً ہم ایمان لائے، لہذا تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ ان لوگوں کے اوصاف اور ان کے صفات کیا ہیں؟ یہ صبر کرنے والے ہیں، مصیبت میں، شدت میں، پریشانی میں صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں، الصابرین والصادقین، اور ہر حال میں سچ بولنے والے ہیں، سچ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں، والصادقین الصابرین والصادقین والقانتین، اور اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، والقانتین والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، اور سحر کے وقت یعنی فجر کی نماز رات کے 6 حصے کر کے آخری جو 6واں حصہ ہوتا ہے اس وقت اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت جو دعا کی مقبولیت کا وقت ہوتا ہے اس وقت یہ استغفار کرتے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ وتر کی قنوت میں دعائے قنوت پڑھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے 70 مرتبہ، اور کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کا جو تذکرہ ختم کیا وہ استغفار پر ختم کیا، آخری صفت جو بیان کی گئی کہ وہ سحر کے وقت اللہ کی طرف رجوع رہتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اسی وجہ سے آپ بھی سحر کے وقت پہ استغفار کثرت سے کیا کرتے تھے۔ حدیث نمبر 203 حدثني زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على بعض ازواجہ وعندها نول عجوتی تسبح به فقال صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا فقال تسبح عدد هذا كل يوم فقال صلی اللہ علیہ وسلم لقد قلت في مقامی هذا اکثر من كل شيء سبحت به في ایامك كلها قالت وما هو یا رسول اللہ قال قلت سبحانک اللہم عدد ما احصا کتابک وسبحانک زینت عرشک ومنتہا رضا نفسک۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے، ان زوجہ محترمہ کے پاس اجوا کھجور کی چند گھٹلیاں رکھی ہوئی تھی جس کے ذریعے وہ تسبیح پڑھ رہی تھی، تسبیح کے دانوں کی طرح جیسے آج کل بھی رواج ہے آیت کریمہ اور دیگر چیزوں کے لیے بیجوں کا دانوں کا اہتمام کرتے ہیں، تسبیح نہیں تھی ان کے پاس تو وہ اجوا کھجور کی گھٹلیوں کو جمع کر کے رکھی تھی جس کے ذریعے وہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس لیے ہیں، یہ کیا ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا میں روزانہ اسی تعداد کے حساب سے تسبیح پڑھتی ہوں، میں ایک تعداد کو ذہن میں رکھنے کے لیے ایک حساب سے میں نے ان دانوں کو جمع کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے ابھی اسی جگہ پر کھڑے ہوئے ایسی چیز پڑھ لی ہے جو اس سے کہیں زیادہ ہے، جو تم نے ان تمام دنوں کے اندر تسبیح پڑھی ہوں گی اس سے بھی زیادہ اس کا ثواب ہے اور وہ بہت مختصر ہے۔ تو آپ کی زوجہ محترمہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کلمات ہیں جو ان سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اور ان کے لیے میں جتنا وقت لگاتی ہوں اس سے کم وقت میں ان کو پڑھا جا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ کلمات پڑھے سبحانک اللہم عدد ما احصا کتابک و سبحانک زینت عرشک و منتہا رضا نفسک، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ تو پاک ہے اس تعداد کے حساب سے جسے تیری کتاب نے احاطہ کیا ہے، گھیر کر رکھا ہے یا محفوظ کیا ہے، اور تو پاک ہے اپنے عرش کے وزن کے حساب سے اور اپنی ذات کی رضامندی کی انتہا کے حساب سے، یعنی بے حساب تیرے لیے حمد و ثنا ہے، تو تیری ذات پاک ہے، تمام خوبیوں اور کمالات کی سرچشمہ ہے اور تمام عیوب اور نقائص سے تیری ذات پاک ہے اور کوئی چیز تیری کما حق ہو تعریف اور توصیف بیان نہیں کر سکتی۔ حدیث نمبر 204 حدثني زید بن علی عن نبیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہ قال من سبح اللہ تعالی فی کل یوم 100 مرۃ وحمدہ 100 مرۃ وکبرہ 100 مرۃ وہللہ 100 مرۃ وقال
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 100 مرة رفع الله عنه من البلاء 70 نوعا أدناها القتل وكتب له من الحسنات عدد ما سبح 70 ضعفا ومحى عنه من السيئات 70 ضعفا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہے اور 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پورا کلمہ پڑھے، پھر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس سے 70 قسم کی بلائیں دور کر دیتا ہے، جن میں سب سے کم تر قتل ہونا ہے۔ یعنی اگر اس شخص کے قتل کا کوئی ارادہ کر لے اور وہ شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر اور 100 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ کا اہتمام کرے اور 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا کرے، جملہ یہ 5 کلمات ہیں، 500 مرتبہ پڑھ لے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے 70 بلاؤں کو، 70 آفتوں کو، 70 مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، جن میں سب سے کم ترین مصیبت قتل ہے کہ اگر کوئی اس کے قتل کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے قتل سے اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے نامہ اعمال میں اتنی ہی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں جتنی اس کی تسبیح سے 70 گنا زیادہ ہوں، اور اس کے 70 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کلمات کی تاثیر اور ان کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 بلاؤں کو دور کرتا ہے، قتل سے اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے، اللہ کی حفظ و امان میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تسبیحات کی برکت سے 70 گنا زیادہ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے 70 گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ثواب کی 70 گنا اضافہ ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے، اور گناہ بھی اتنے ہی اس کے معاف ہو جاتے ہیں، گناہ صغیرہ اس کے بخش دیے جاتے ہیں۔ بہرحال حسب سہولت تسبیح کے دانے، تسبیح بھی پڑھنا منع نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کسی نے تسبیح دیکھی، آخر وقت تک تو پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے قرب کی منزلیں طے کی ہے، اور میں اس کو کبھی بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، تو تسبیح کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح پھرا رہے ہیں اور تنہا ہیں تو اللہ کے ذکر کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں، یہ ریاکاری کی علامت ہے۔ اگر کوئی بندہ مجلس میں، تنہائی میں، لوگوں کے مجمع میں اور اکیلے رہے جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ ریاکاری میں نہیں ہے۔ ہر مرتبہ، ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو معمور رکھیں۔ بخاری شریف کی بھی جو حدیث ہے کہ کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے دیکھنے میں 2 معمولی کلمے ہیں، لیکن یہ اللہ کو بہت محبوب ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ ان کلمات کا ورد کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ زبان سے ادا کرنے میں بہت آسان ہیں، خفیف ہیں، یعنی بالکل آسانی کے ساتھ ادا کیے جا سکتے ہیں، اور لیکن یہ کلمات دیکھنے میں معمولی معلوم ہوتے ہیں، 1 لائن کے کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن جب میزان میں اعمال جب تولے جائیں گے، جب میزان میں ان کلمات کو رکھا جائے گا تو ان کلمات کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ بہرحال احادیث شریفہ میں جو دعائیں آئی ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے، اس میں دینی بھی فوائد ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں، جسمانی امراض سے بھی شفا ہے اور روحانی امراض سے بھی شفا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرب کی منزلوں کا مطلب؟ قرب کی منزلوں کا مطلب یہ ہے کہ بندہ فرائض کا اہتمام جب کرتا ہے تو اللہ کے وہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی ذات کا اس کو قرب نصیب ہوتا ہے۔ فرائض اور واجبات یا صرف فرائض؟ فرائض اور واجبات دونوں اس پر فرض ہیں۔ البتہ اگر کوئی بندہ اللہ کا زیادہ محبوب اور مقرب بننا چاہے تو اس کو فرائض اور واجبات کے علاوہ نوافل کا بھی، سنن اور مستحبات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے بندے کو اللہ کا تقرب نصیب ہوتا ہے، حاصل ہوتا ہے۔ باب القیام فی